اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بات چیت کرو، ملاقات کرو اور حدیث بیان کرو، اس لیے کہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک قلوب بھی تلوار کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی جلا حدیث ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خود صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کیا میں تمہیں روزہ و نماز اور صدقہ کے درجہ سے بلند چیز سے آگاہ کر دوں؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح و صفائی سے رہو، کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ آپس کی دشمنی تباہ کن ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھس پڑو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو، خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، بہت سے مالدار فقیروں سے زیادہ محتاج اور بہت سے صاحب عزت تمام حقیروں سے زیادہ حقیر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے لیے ایسی حالت اختیار کرو جس میں بھلے ہی تم مغلوب رہو مگر منصف رہو، ایسی صورتحال نہ اختیار کرنا جس میں تم غالب تو رہو مگر ظالم بھی رہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ اللہ کے دین میں غور و فکر اور فہم و فراست سے کام لو اور بادیہ نشینوں کی طرح نادان اور جاہل نہ بنو، کیونکہ جو بھی اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور اس کے کردار و عمل کو پاکیزہ نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، اس کی لذتوں سے گھبراتا نہیں اور اس کی عزتوں کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حاکم سے میل جول رکھو دور اندیشی کے ساتھ، دوست سے عاجزی کے ساتھ، دشمن سے احتیاط کے ساتھ اور لوگوں سے خندہ روئی کے ساتھ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس یہ تین خصلتیں نہ ہو۔ ایک سنت اس کے پروردگار کی طرف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو حاوی نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس نے منتخب کیا ہے۔ ایک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ شائستگی اور رواداری سے پیش آنے سے عبارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، معاف کرنے کا وتیرہ اختیار کیجیے اور نیکوکاری کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے بے اعتنائی کیجیے۔ اور ایک سنت اس کے امام کی طرف کی ہے، جو کہ تنگ دستی اور پریشانی کے وقت صبر، استقامت اور بردباری سے عبارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اور فقر و فاقہ، بیماری اور ہنگامی جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔